کائنڈلی میں بتائیے گا کہ جو آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی ہے بچوں کے خلاف جنسی ہراسانی یا سیکشل ابیوز، اس میں اوور آل سچویشن پاکستان میں اس وقت کیا نظر آ رہی ہے اس حوالے سے؟ 2021 سے اگر ہم کمپیئر کریں تو 401 چلڈرن اس سال زیادہ رپورٹ ہوئے جن کے ساتھ ابیوز ہوئے، یعنی پچھلے سال تقریباً 10 بچے پر ڈے کے حساب سے تھے، تو اس سال 12 بچے پر ڈے کے حساب سے ابیوز کا شکار ہو رہے ہیں. تو سچویشن جو ہے وہ اگر ہم یہ دیکھیں دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو رپورٹنگ بڑھ رہی ہے یا کیسز بڑھ رہے ہیں. کیا کسی خاص ایج گروپ یا کسی خاص کلاس سے تعلق رکھنے والے بچے جو ہیں اس ایکسپلائٹیشن یا ابیوز کا زیادہ شکار ہوتے ہیں؟ 5 سے 15 سال تک کے بچیاں ہوتی ہیں نا، وہ زیادہ تر ابیوز کا شکار ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہی ہم اس میں لکھتے بھی ہیں کہ جی یہ بچے چونکہ ایزیلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں، کیونکہ اس ایج میں بچے گلیوں میں بھی زیادہ جاتے ہیں، کھیل کود میں بھی زیادہ انوالو ہوتے ہیں، اور ان کو اتنا مطلب وہ شعور بھی نہیں ہوتا، اور بچہ کمزور بھی ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں. لیکن اگر ہم رورل اربن ڈیوائڈ میں دیکھیں تو اس دفعہ کی رپورٹ میں آپ کو اربن کے زیادہ مطلب شہروں سے زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں گاؤں اور ولیجز کی نسبت. ایک چیز آپ ہمیں بتائیے گا کہ جو چائلڈ لیبر میں یا اسٹریٹ چلڈرن جو ہیں، یہاں پر جو ہے آپ کو ابیوز کی کیا شرح نظر آتی؟ کیا یہ زیادہ جو ہیں ولنریبل ہیں بچے ان بچوں کے مقابلے میں جو گھر سے نہیں نکلتے یا صرف اسکول آنا جانا ہے جن کا؟ اگر آپ دیکھیں جو بچے لیبر میں ہیں وہ ظاہر ہے ان کی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے ٹورڈز ابیوز، ہر طرح کی ابیوز، صرف سیکشول ابیوز نہیں، بلکہ جتنے بچے اگر آپ کے اسٹریٹ پہ ہیں ان کی جو ایکسپوئر ہے نا لائف کا وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان بچوں کے جو انسٹیٹیوشنز میں اسکولز میں پڑھ رہے ہیں. تو ان بچوں کا ایون سیکشولی جو ایکسپوئر ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں ان کے تقریباً 18 آورز تو روڈ پہ گزر جاتے ہیں. تو ان بچوں جو بڑے لوگ ہیں جو اس طرح کے ابیوزرز ہیں ان کو ان بچوں کو ایکسیس کرنا آسان ہوتا ہے. کیا ہم کسی طرح یہ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے افراد جو ہیں وہ زیادہ سم ہاؤ اس کرائم میں یا اس مس کنڈکٹ میں ملوث ہوتے ہیں؟ کوئی خاص سوسائٹی کا یا فیملیز کا کسی سٹرکچر میں اگر ہم اس کو ڈال کے دیکھنا چاہیں؟ ایکوینٹنسز جو ہے نا، یعنی جو آپ کے جان پہچان کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے زیادہ ہیں، اور ہمیشہ زیادہ میرا تو خیال ہے اس سال بھی زیادہ ہی ہیں، اس میں کوئی چینج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دیکھیں بچہ ان نون کے پاس بہت مشکل سے جاتا ہے، اور جو آپ کے جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں، آس پڑوس کے لوگ ہیں، وہ بچے سے پہلے ابیوز سے پہلے جو ابیوزر ہے نا وہ بچے کے ساتھ ایک ریلیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ دکاندار ہے آپ کے محلے کا، چاہے وہ ریلیجیس لیڈر ہے، چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوز ہیں. تو وہ ایک ٹرسٹ بلڈنگ کا ایک جو عنصر ہے نا وہ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ بچے کو اپنے ایک کانفیڈنس میں لے کے آتا ہے اپنے ساتھ ایک ریلیشن میں، اور وہ پھر بچے کے ساتھ ابیوز کرتے ہیں. تو ایکوینٹنسز ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں. بچوں کے خلاف جو جنسی زیادتی ہے اس کے حوالے سے کیا سوسائٹی میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ کس طرح جو ہے امپیکٹ کر رہی ہے، اور آپ اس کو کس طرح ریڈ کر رہے ہیں؟ اویئرنیس لوگوں کے اندر آ رہی ہے اور وہ کیسز کو رپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو اگر آپ اس میں ٹرینڈ دیکھیں گی نا تو پنجاب میں سب سے زیادہ رپورٹنگ ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں پڑھا لکھا طبقہ زیادہ ہے، پنجاب میں اویئرنیس بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پنجاب میں رپورٹنگ. باقی اگر آپ بلوچستان میں چلے جائیں، کے پی میں چلے جائیں، سندھ سیکنڈ نمبر پہ آ رہا ہے رپورٹنگ کے حوالے سے، اور کے پی اور بلوچستان تو بالکل اینڈ پہ چلا جاتا ہے بلوچستان. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ چونکہ سسٹم جو کمیونٹی سسٹم ہے نا، جو جرگے ہیں، جو ایک فیملی سسٹم ہے، وہ اتنے اسٹرانگ ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ ایکوینٹنسز ہوتے ہیں، جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کو فیملی میں ہی دبا دیا جاتا ہے کیس کو. بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے پچھلے کچھ سالوں میں تو بہت سے لاز ہم نے دیکھا کہ بنی ہیں. کس حد تک جو ہیں وہ افیکٹو ہیں، اور آن دا گراؤنڈ ان کا جو ہے کیا امپیکٹ ہے جو آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں لیجسلیشن بہت اچھی ہے، خاص طور پہ چائلڈ رائٹس کے حوالے سے، اور جتنی پہلے تھی اس کے بعد اب جتنے اس کے اندر امینڈمنٹس آئے ہیں اور چیزیں آئی ہیں تو انہوں نے بہت حد تک چیزوں کو کور کیا ہوا ہے. بات صرف امپلیمنٹیشن کی ہے کہ کیا ہم ان لاز کو پراپرلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری یہ ہے کہ فیملی کتنا سٹینڈ لیتی ہے.
لاز کے اندر بہت کم چیزیں ایسی رہ گئی ہیں، ابھی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں کہ مینڈیٹری رپورٹنگ ہونی چاہیے، یعنی جس ادارے میں ہو رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ رپورٹ کرے، اگر میڈیکل ہے تو اس کو چاہیے وہ رپورٹ کرے. وٹنس پروٹیکشن ہونی چاہیے، وہ ابھی تھوڑی کم ہے. کس ایج گروپ کے جو بچے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو پریپیئر کیا جا سکتا ہے، ایک اویئرنیس کریٹ کی جا سکتی ہے ان بچوں میں کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ بچے کو اس کا ایج اپروپریٹ نالج دینا چاہیے کہ یہ باڈی آپ کی ہے، اس کی حفاظت آپ کا کام ہے، کوئی آپ کو ان اسپیسیفک جگہوں پہ ٹچ نہیں کر سکتا. تو جسٹ ہم نے بچے کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے. اس کے لیے ٹیچرز اور پیرنٹس دو اہم آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کی اس حوالے سے ٹریننگز ہونا بڑی ضروری ہے.